हेलो एंड वेलकम टू MATV के फोकस नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर ट्यूसडे थर्सडे को यूके टाइम 6:30 बजे आपके सामने कश्मीर इन फोकस का प्रोग्राम लेकर आते हैं और इसमें हम आपको बलूचिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू से खबरें हैं वो आपको हम देते हैं। और पहले आज मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपको POJK और POGB से जो है खबरें देने के लिए मैं तैयार हो जाए, क्योंकि आज काफी खबरें हैं और इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आज हम जैसा कि 16 दिसंबर को हम 1971 में बांग्लादेश के क़याम और पाकिस्तान की भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त के हवाले से भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, तंजीम है वहां की बड़ी पॉपुलर, बड़ी स्ट्रॉन्ग तंजीम है, उसका नाम है अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान। अवामी एक्शन कमेटी ने 5 दिसंबर को मुजाहरा किया था इत्तेहाद चौक गिलगित में, और वहां पे उन्होंने ये मुतालबा किया था कि कारगिल और स्कर्दू के दरमियान जो सड़क है इसको खोला जाए। लेकिन कल वहां पे एक मुजाहरा हुआ है और वो बल्तिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन ने ये मुतालबा किया है कि स्कर्दू कारगिल रोड को खोल दिया, और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि बल्तिस्तान और लद्दाख के दरमियान वीजा फ्री शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि खानदान पिछड़े हुए 70-74 सालों से और उनको आपस चाहिए, तजारत होनी चाहिए, लिहाजा ये कारगिल स्कर्दू रोड खोली जाए और वीजा फ्री एंट्री की जाए। या उन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 को जो स्टेट सब्जेक्ट रूल था उसको बहाल किया जाए। याद रहे कि स्टेट सब्जेक्ट रूल जो है ये 20 सितंबर 1925 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने ये लागू किया था, स्टेट सब्जेक्ट रूल। नाजरीन, के अलावा मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये भी बताता चलूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, जो सरकारी टेंडर्स के ऊपर जो ठेके होते हैं और फिर वो टेंडर अप्लाई करते हैं, टेंडर मिलते हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जो रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के साथ, और फिर वो डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम 2012 के रेट पर अब काम नहीं करेंगे, और जब तक अब रेट को रिवाइज नहीं किया जाता उन्होंने टेंडर्स का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। तो ये तो खबरें कुछ मेरे पास जो थी गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक थी, और एक खबर और है गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलते हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज तमाम बार काउंसिल्स जो होती हैं उन्होंने स्ट्राइक की थी, उन्होंने हड़ताल की थी, और वो अदालत में कोई वकील भी पेश नहीं हुआ। उनका मुतालबा है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं की जा रही, और 9 जजेस की जगह पर एक जज जो है वो तैनात किया गया है, और एक ही जज है जो तमाम केसेस को हैंडल कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है। उन्होंने कहा कि अगर 25 दिसंबर तक ये आपने जजेस तैनात ना किए तो फिर इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो हम करेंगे इसके जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए स्ट्राइक करें। नाजरीन, ये एक काफी सीरियस मसला है, लेकिन चलते हैं दोबारा वापस पीओजेके के शहर कोटली में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम के चेयरमैन मोहम्मद इसहाक चौधरी ने कहा है कि हरियाम में जो पुल है, कोटली में हरियाम पुल जो है, ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन 20 साल हो गए अभी तक ये पुल जो है इसका मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोटली और मीरपुर शहर, अकालगढ़, चक सवारी, डडियाल और जिला
کوٹلی کے لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہاں پہ میں بتا دوں کہ اکال گڑھ جو ہے اس کو اب چینج کر کے اس کا نام اسلام گڑھ رکھ دیا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی اس کو اکال گڑھ ہی کہتے ہیں. ناظرین، اسی طرح سے جو ریونیو امپلائیز ہیں ان کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کا نام ہے ریونیو امپلائیز آرگنائزیشن. انہوں نے 4 دن سے ہڑتال کی ہوئی ہے، آج 5واں دن ہے. اور ان کے جو اس حوالے سے تراڑکھل میں اور سدنوتی میں اور بلوچ میں اور منگ میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور اپنے مطالبات کے حق میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی. اس کے علاوہ ناظرین، چناری جو ہے جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ہے، چناری میں بجلی کے محکمے کے خلاف گوجر، بانڈی، چک ہما میں یہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور لوور کھائی جو ہے اس کے مقام پر انہوں نے سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا. کون کہتا ہے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں امن ہے اور وہاں پہ لوگ احتجاج نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے کہ اس کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی. وہ ہم آپ کو ایم اے ٹی وی سے کشمیر ان فوکس پہ دیتے ہیں. اب ایک اور خبر ہے، وہ چک سواری پی او جے کے سے متعلق ہے. چک سواری سے لے کر جو فیض پور شریف ہے وہاں تک کی سڑک کی حالت انتہائی خستہ ہے اور اس میں بہت پاٹ ہولز ہیں، کھڈے ہیں، گڈھے ہیں. اور سے جو ہے ٹرانسپورٹر یہ گلا کر رہے ہیں کہ گاڑیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں اور حادثات کی روک کے لیے یعنی ایکسیڈنٹس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ تعمیر کیا جائے. اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش کی طرف جاؤں اور اپنے گیسٹ کا انٹروڈیوس کروں آپ سے، میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل، کیونکہ ہمارا پروگرام لائیو ہے تو اس لیے کل یعنی کہ 7 ستمبر کو گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے شہر چلاس میں ایک تنظیم کا 3 روزہ اجتماع جا رہا ہے. 3 روزہ اجتماع جسے کہتے ہیں کانگریگیشن ہونے جا رہا ہے، جس کو سعودی عرب نے دہشت گردی کا. جی بالکل صحیح آپ نے جانا، تبلیغی جماعت. ناظرین، تبلیغی جماعت کے اجتماع کے لیے پوری دیامر کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ حرکت میں آئی ہوئی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اور وہاں پہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ یہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے جو جگہ تیار، وہاں پہ ایٹ اے ٹائم 1,22,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور 1,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور 122 صفحے ہیں، یعنی روز جو ہے وہ بھی بنا لی گئی ہیں. اس کے علاوہ 24 آور بجلی اور 24 نان سٹاپ واٹر جو ہے پانی کی سپلائی بھی ان کو جاری کی جائے گی. اور ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں بے شمار وہاں پہ اور واش رومز بنے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے پرامن ہیں اور دہشت گردی سے ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے یہ کیوں بنی تھی اور یہ 1926 میں انڈیا میں بنی تھی. تو یہ آج جو ہے یہ ہو رہا ہے. اور جو اس کے ڈپٹی کمشنر ہیں فیاض احمد، ان کی ہدایت پر دیامر ڈسٹرکٹ کے تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ اب اس اجتماع کی تیاریوں میں اور سیشن میں مصروف ہے. ناظرین، آپ کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اس وقت 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اسکردو میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن وہاں کو لوگوں کو بجلی ہمیں دینے کے لیے جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتی. ہمارے جو سکولز ہیں، لڑکیوں کے جو واش رومز ہیں وہ نہیں ہیں. اور کتنی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیرنٹس نے پروٹیسٹ کیے ہیں اور سکولوں کے گیٹس پہ تالے لگا دیے کہ بھئی ہماری بچیوں کے ٹوائلٹ جانے کے لیے ٹوائلٹ نہیں ہے، واش نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. یہ وہاں پہ ان کے لیے واش رومز بنا رہے ہیں، ہمارے پاس کلاس رومز نہیں ہیں. لیکن آج تک کسی ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کی جو ضمیر ہے اس نے اس کو نہیں جھنجھوڑا کہ بھئی اس کے اوپر بھی کچھ ہونا چاہیے.
بہرحال یہ تو ایک اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو دی. حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، مظاہرے ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں، ایک ایک دن میں دو دو جگہ پہ، تین جگہ پہ، اور مختلف موضوعات کے حوالے سے، مختلف پرابلمز کے حوالے سے مظاہرے پی او جے کے اور پی او جی بی میں جاری ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ اب صرف عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ نہیں کر رہی کہ کارگل اور سکردو سڑک کھولی جائے، بلکہ اب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لداخ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے اس کو بحال کیا جائے، ویزا فری انٹری دی جائے، کارگل سکردو روڈ کھولی. ناظرین، آج 16 دسمبر ہے. 16 دسمبر 1971 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی دفعہ 93,000 کی تعداد میں 93,000 کامبیٹ ملٹری سولجرز نے کسی جگہ ہتھیار ڈالے، اور وہ جگہ تھی ڈھاکہ، اور جنگ تھی جنگ آزادی. مشرقی پاکستان کے بنگالی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اب پاکستان کے ساتھ اسلام کے نام پر اب زندگی نہیں گزارنی، ہم نے اس میں اس اسٹیٹ کی فیڈریشن کا حصہ نہیں رہنا. لہذا وہ ایک جنگ آزادی شروع ہوئی. اس جنگ آزادی کے بعد جو ہے حالات اتنے خراب ہوئے کہ پاکستان اور انڈیا کی بھی جنگ ہو گئی اس فرنٹ پہ. اور پھر 16 دسمبر 1971 کو 93,000 پاکستانی فوجیوں نے بھارتی جنرل ارورا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، اور اس کی جو ویڈیو فوٹیج اگر آپ دیکھیں اس میں نظر آتا ہے کہ کس بے دلی سے پاکستانی سپاہی جو ہے وہ اپنی بندوقیں ایسے پھینک رہے ہیں، اپنی پیٹیاں اتار کے پھینک رہے ہیں. اور یہ فوٹیج ہر جگہ موجود ہے. اسی حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے میں نے دعوت دی آپ کے جانے پہچانے ہمارے ٹیریٹوریل آرمی کے فارمر چیف میجر جنرل ریٹائرڈ اے کے سواج جی کو. اور میں اسٹوڈیو سے کہوں گا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں تو ان کو لے لیں، اور جب تک وہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. ناظرین، جو 1970 میں الیکشن ہوئے تھے، ان الیکشنز میں دو پارٹیاں بڑی پارٹیاں بن کر ابھری تھی، جن میں ایک عوامی لیگ تھی جو شیخ مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی تھی، اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی. ایک پارٹی جو ہے اس نے 166 کے قریب سیٹس جیتی تھی جو کہ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی، اور یہ تمام سیٹس انہوں نے ایسٹ پاکستان میں جیتی. ویسٹ پاکستان میں میجورٹی پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بن کے سامنے آئی. لیکن پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بنگالیوں کو حکومت نہیں بنانے دے. اس کے بعد ایک تحریک شروع ہوئی، اور مجیب الرحمان کے 6 نکات بڑے مشہور ہوئے، جن میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کو پہلے سے زیادہ اٹانومی دی جائے. یہ تھا کہ جو کرنسی ہے بے شک آپ رکھیں، لیکن ایسٹ کا اسٹیٹ بینک اور ویسٹ پاکستان ان کو علیحدہ کیا جائے، اور جو ایسٹ پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے وہ علیحدہ، ویسٹ پاکستان کا علیحدہ ہو. ایک مطالبہ یہ ڈیفنس اور فورن افیئرس کے علاوہ باقی سب جو چیزیں ہیں جیسے وہ ٹریڈ ہوگی اور چیزیں ہوگی، یہ ایسٹ پاکستان کے کنٹرول میں ہوں گی. یعنی ایسٹ پاکستان کی جو ہے اور سارا کچھ ہے وہ ایسٹ پاکستان کے کنٹرول میں ہوگا، اور صرف ڈیفنس اور فورن افیئر جو ہے وہ سینٹر کے. اس کے علاوہ مطالبہ یہ بھی تھا کہ ایران کو جو فورن ٹریڈ ہے انڈیپینڈنٹلی کرنے کے امینڈمنٹ کی جائے گی، اور ان کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں. یہ مطالبات لے کر شیعہ نے اپنی ایک ڈیموکریٹک موومنٹ، لیکن مارچ 1971 میں پاکستان نے سرچ نام سے ایک آپریشن شروع کیا ایسٹان میں، اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ شہروں میں بنگالیوں کا قتل عام کیا. ہزاروں یعنی انٹلیکچوئلز، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز اور وکیل، جج ان کا کیا، اور اس کے علاوہ 2.5 لاکھ سے زیادہ کا بلاత్కాر کیا. یہاں سے یہ جو 6 نکات تھے، یہ تحریک جو ایک ڈیموکریٹک ریفارم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک تھی،
یہ لبریشن وار میں تبدیل ہو گئی، اور مجیب الرحمان نے یہ کہا کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ نہیں تھے، بنگلہ دیش بنائیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کے اوپر آیا، نقشے کے اوپر آیا۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے بننے کا یوں تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو ایک اس کا گراؤنڈ ریالٹیز بتائی ہیں، لیکن یہ بنگلہ دیش کا بننا جو ہے یہ بہت ساری امپورٹنٹ جانکاریاں جو ہے فلسافیکل لیول پہ، پولیٹیکل لیول نیریٹو کے حوالے سے بہت ساری جانکاریاں بھی نئی سامنے لائیں، اور اس کچھ ایسے نکات تھے، ایسے پوائنٹس تھے جن کو ان میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ علی جناح کا دو سواد جی جڑ گئے ہیں، تو میں سواد جی کی طرف چلوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ وہ جو ایک کمیونل بیسس پر پاکستان بنایا گیا تھا اسلام کے نام پر، وہ جب ٹوٹا اور بنگلہ دیش بنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریلیجن اسلام cannot be a sustainable glue or a sustainable form or a sustainable ideology to hold Pakistan together. یعنی ثابت یہ ہوا کہ قومی جو تضاد ہے، جو نیشنل کنٹراڈکشن ہوتا ہے، وہ مذہب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں، اپنے مہمان کا سواگت کرتے ہیں۔ جناب بہت بہت آپ کا سواگت ہے جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ مہربانی۔ تو آج آپ کو زحمت دی ہے کہ یہ بنگلہ دیش جب بنا تھا 1971 میں، اور 93,000 پاکستانی کامبیٹ سولجرز نے ہتھیار ڈالے، بلکہ ہتھیار پھینک دیے انہوں نے، تو اس کے حوالے سے ہمارے درشکوں کو آپ اپنے خیالات سے نوازیے۔ دیکھو مرزا صاحب، پہلے سمجھنا پڑے گا کہ جب بنگلہ دیش فارم ہوا تھا 1971، اس کی ہسٹری آپ دیکھو۔ جب پاکستان 1947 میں بنا تھا تو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا، اور اس کے جو لینگویج بھی ویسٹ پاکستان میں اردو تھی، ایسٹ پاکستان میں بنگالی تھی۔ مگر 1948 کے اندر جب جینا صاحب وزٹ کیا تھا ایسٹ پاکستان، تو انہوں نے بولا تھا کہ پورے دیش میں اردو چلے گی، ون نیشن ون لینگویج، اور یہ چیز ان کو پسند نہیں تھی بالکل، کیونکہ یہ بہت ہی بنگالی، پراؤڈ بنگالی ہیں، چاہے وہ مسلمان تھے پر بنگالی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لینگویج ہے بنگالی، اور ہم بنگالی لینگویج نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں جو ایک پرکار ریوولٹ کے بیج اسی سمے بو دیے گئے تھے، اسی سمے مجھے لگتا فریڈم سٹرگل کی جو چنگاری چل پڑی تھی، اور وہ پھر چلی 1971 میں۔ آپ نے بہت اچھی طریقے سے سم اپ کیا، میں آپ کو دیکھ بھی سکتا تھا، سن بھی سکتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیوں نہیں آ پا رہا تھا۔ تو اس میں سچائی یہ ہے کہ ہوا کیا ہے کہ جس طریقے سے 1971 میں ایک پرکار بھارت نے جا کے بنگلہ دیش بنایا، پاکستان کے دو ٹکڑے کیے۔ یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب 1947 کے بعد لینگویج کا تو ایک ہی پوائنٹ تھا، دوسرا سسٹمیٹکلی جو ویسٹ پاکستان تھا وہ ایسٹ پاکستان کو جو فنڈ تھے وہ بھی بڑے کم دیتا تھا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی وہاں پر، وہ علاقہ پیچھے جاتا رہا، اور ویسٹ پاکستان یہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا اور اپنی ڈیولپمنٹ کرتا رہا، اور ایک لینگویج کی تو پرابلم تھی۔ اور پتا ہے آپ کو 1970 میں جو الیکشن ہوئے تھے، شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ جیتی تھی، مگر اس کو پاور دینے کے لیے منع کر دیا گیا، اور اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال دے گا۔ اور سب سے زیادہ جب سٹارٹ ہوئی تھی جنگ 25 مارچ 1971 کو، جس کو جینوسائیڈ ڈے بھی بولا جاتا ہے، جب پاکستان کی آرمی نے کم سے کم ہزاروں میں لوگوں کی جان لے لی، عورتوں کو ریپ کیا۔ تو اس میں جب لڑائی ہوئی تو پاکستان کی آرمی زیادہ دیر ٹک نہیں پائی۔ وہ 2-3 وجہ تھی۔ ایک تو پاکستان کی آرمی جو تھی، جو لڑائی لڑ رہی تھی، اس کا وجود غلط تھا، اور دوسرا تھا کہ
जो लोग थे वो बिल्कुल अगेंस्ट थे उनके, तो लोकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी। और तीसरा ये था कि पाकिस्तान की आर्मी इल ट्रेंड थी और इक्विपमेंट बेटर थे, अमेरिकन इक्विपमेंट थे, मगर वेल ट्रेन नहीं थी, मोराल डाउन था, और ऐसे में वो भारत की आर्मी के सामने मुकाबला नहीं कर पाई। और ये जो मुक्ति बाहिनी बने थे, ये एक बहुत अच्छी गुरिल्ला फोर्स बन के आई और इन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत ही अच्छा काम किया, मिलके भारत की फौज के साथ जो है 93,000 जो प्रिजनर्स हैं वो सरेंडर कर दिया था। पहली बार सेकेंड वर्ल्ड के बाद इतनी बड़ी कोई जीत हुई थी। अब कोई सोचता है कि क्या पाकिस्तान आर्मी का यही वजूद है? उन्होंने 93,000 लोग जो सैनिक थे वो एक प्रकार से सरेंडर कर दिया और लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था 16 दिसंबर 1971 को, और उसी दिन बांग्लादेश फॉर्म हुआ था। मगर ये सच्चाई है कि झूठ की कभी जीत नहीं होती, क्योंकि वो साथ में थे। एक प्रकार उन्होंने मर्डर किया, रेप किया, लोगों को तंग किया। और ये भी सच्चाई है कि एक चैलेंज था ये 93 प्रिजनर्स को किस प्रकार से बांग्लादेश से भारत में लाना, क्योंकि लोग इतने अगेंस्ट थे, उनको लीच करना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे, क्योंकि जिनकी बहनें माए को मर्डर कर दिया गया था और या रेप कर दिया गया था, वो बदला लेना चाहते थे। तो सच्चाई यह है कि एक ऐसा देश पैदा हुआ बांग्लादेश 1971 में। आज ये भी काबिले तारीफ है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से निकल के, बीमारू स्टेट से निकल के आज कहां से कहां पहुंच गया। आज उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। आज वो टेक्सटाइल का सुपर पावर है, आज वो फार्मास्यूटिकल में भी काफी अच्छा कर रहा है, उसकी इंडस्ट्री भी ठीक कर रही है, उसके जो लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा है, और 2-3 चीजें उसकी बहुत ही अच्छी हैं जो भारत भी इम्यूलेट करना चाहता है, रूरल और अर्बन बैंकिंग, और फिर है वुमेन एम्पावरमेंट, और तीसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन चीजों में आज बांग्लादेश सबसे आगे निकल गया है, और कई चीजें भारत भी सीखना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने 1971 में इतना पुअर देश था जब इसको इंडिपेंडेंस मिला, और इस 50 साल में कहां से कहां पहुंच गया। और पाकिस्तान जिसकी जीडीपी भारत के बराबर या थोड़ी ज्यादा थी 1960 में, आज कहां से कहां चला गया, बर्बादी के कतार पे है, $200 बिलियन का उसके ऊपर कर्जा है, और आज वो पाकिस्तान जो है चीन की एक्सटेंडेड स्टेट बन गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो $62 बिलियन का उसने कर्जा लिया वो कभी दे नहीं पाएगा। ग्वादार उसने बिल्कुल दे दिया है पाकिस्तान को। तो एक प्रकार एक्सटेंडेड स्टेट है, डेप्ट ट्रैप में है, चाइना को हाँ चाइना को दे दिया, और आतंकवादी का गढ़ सेंटर है। इंटरनेशनल टेररिज्म, जो भी कोई भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो पाकिस्तान में है। तो देखो पाकिस्तान कहां से कहां रह गया। आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग बड़े परेशान हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो जो ना बिजली ना पानी ना सड़कें हैं वहां पर, नीलम नदी जो मेन सोर्स ऑफ वाटर होती थी पीओके में, उसका भी मुंह मोड़ के इन्होंने पाकिस्तान के पंजाब की तरफ ले गए हैं। तो ऐसे में आप देखें कहां बांग्लादेश और कहां पाकिस्तान। तो ये सच्चाई है, 1971 के बाद बांग्लादेश एक नया देश पैदा हुआ था, मगर आज वो तरक्की के बहुत ही आप कह सकते हो हाइट को पकड़ लिया है, और पाकिस्तान टूटने के कतार पे है। मिर्जा साहब जी बिल्कुल, बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें की हैं, और ये बात सही है कि गुर्बत की अथाह गहराइयों में गिरे हुए मशरकी पाकिस्तान को जब आज़ादी मिली तो वो साउथ एशिया का आज पावर हाउस बन गया है, टेक्सटाइल का किंग बन गया है। अर्बन और रूरल बैंकिंग के जरिए उसने अपने लोगों के जीवन को संवारा है, और वो पूरे साउथ एशिया हत्ता के भारत के लिए भी कई चीजों में शुक्रिया अदा करता हूं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को यूके लंदन टाइम 6:30 बजे। देखना ना भूलिएगा कश्मीर इन फोकस ऑन MATV। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और मेजर जनरल AK सिवाज इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।